سبطین خان صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. ویلکم ٹو دا شو سبطین صاحب. سبطین صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑے اہم سوالات ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے اور دوستوں نے، لیگل ایکسپرٹ نے اس حوالے سے کلیئرٹی دی ہے، لیکن کمنگ فرام یور ماؤتھ ول بی ہیو مور ویلیو. وہ یہ ڈسکشن ہے کہ جو لا ہے دیٹ اسٹینڈز ابو دا بزنس رولس. بزنس رولس کے مطابق آپ نے جو کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. جو لا ہے اس کی کونوٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ نکالی جاتی ہے. بینگ این آبزرور اینڈ ایکسپرٹ آن دس آل، میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ وچ از مور سپیریئر، لا اور دا بزنس رولس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آئین، اس بات پہ تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے نا کہ آئین ہمارا سپریم ہے. اس کی وجہ کہ اسی آئین کے تحت میں نے بھی حلف دیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر، سب نے اسی آئین کے تحت ہی حلف اٹھایا ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی آئین کی وائلیشن ہی تو گورنر صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ آئین کے جو آرٹیکل 130 کلوز 7 ہے، اس میں بڑا کیٹیگورکلی لکھا ہوا ہے کہ گورنر اگر ان کو اف ہی فیلز کہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اعتماد اپنا کھو دیا ہے اینڈ ہی از ناٹ کمانڈنگ دا میجورٹی آف دا ہاؤس، تو وہ اسی آئین کے آرٹیکل 130 کلوز 7 کے تحت ہی کین آسک دا چیف منسٹر کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں، لیکن اس کے لیے ہی شیل، دیکھیں ورڈ لکھا ہوا ہے انگلش میں شیل، وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کی ڈسکریشنری پاور آ گئی، اس میں شیل لکھا ہوا ہے کہ ہی شیل سمن اے سیشن. اب ہی شیل سمن اے سیشن کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو نیا سیشن بلانا پڑے گا، ویئر ایز اس وقت تو مذاق بنا ہوا ہے. 41واں سیشن جو بجٹ کے ٹائم گورنر صاحب نے بلایا تھا اور ہم نے پیرالل اپنا دوسرا سیشن چلایا تھا. ایک بات میں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے یہ بھی بات کلیئر کرتا جاؤں کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے وہ گورنر ہی پروروگ کریں گے، گورنر ہی ایڈجرن کریں گے. جو اسپیکر صاحب سیشن بلائیں گے وہ اسپیکر ہی پروروگ کریں گے، اسپیکر ہی ایڈجرن کریں گے. ہمارا 41واں سیشن ختم ہو چکا ہے، ہم نے نیا 42nd سیشن سٹارٹ کیے، ویئر ایز گورنر صاحب ابھی تک وہ 41ویں سیشن کے ساتھ چل رہے ہیں جو انہوں نے بجٹ کے ٹائم، اینڈ دیٹ واز پیورلی ان کے آرڈر کو آپ اگر نکال کے پڑھیں تو وہ انہوں نے بجٹ سیشن بلایا تھا جو آج تک اسی کو چلا رہے ہیں. تو کیا میرا آپ کے وساطت سے یہ سوال ہے کہ ایک ٹائم میں کیا 3 سیشن ایک اسمبلی کے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ عوام کے ساتھ مذاق نہ کریں. ہمارا سیشن چل رہا ہے، جب ہمارا گورنمنٹ کا بزنس ختم ہو جائے گا، ہمیں گورنمنٹ بزنس بھیجنا ختم کر دے گی اسمبلی کو. دیکھیں، اسمبلی نے چلنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جب گورنمنٹ کا بزنس آتا ہے، جب اپوزیشن کے کوئی کٹ موشنز آتی ہیں، اپوزیشن کی کال اٹینشن موشنز آتی ہیں، اپوزیشن کا زیرو آر آتا ہے، گورنمنٹ کا آتا ہے. ہم نے تو یہ ملا جلا کام کر رہے ہیں کہ جس میں اکوموڈیٹ گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے، اپوزیشن کو بھی کرنا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد سر آنکھوں پہ گورنر صاحب فریش سیشن بلائیں، ہی شیل کا جو ورڈ ہے، اور میرا کوئی اس میں اختلاف نہیں. چیف منسٹر صاحب کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ لے سکے رہیں گے، نہیں لے سکے نہ رہیں گے. اچھا، اب ساری یہ جو ایکسرسائز تھی جو گورنر صاحب نے کی یا جو موجودہ گورنمنٹ وفاق کے اندر موجود ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کو روکا جا سکے. اس وقت جو آئینی اور قانونی گلچز اور جو معاملات ہوئے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کل کسی بھی صورت ظاہر اسمبلی تو ٹوٹنی نہیں ہے، لیکن سی ایم صاحب کو ابھی تک انہوں نے ڈی پوزیشن بھی نہیں کیا، یعنی وہ اپنی پوزیشن پر براجمان ہیں، قائم ہیں، لیکن ایک ڈیبیٹ جاری ہے. وزیر داخلہ ملک کے کہہ چکے ہیں کہ جی آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. آئی مین واٹ از دس؟ آپ اس کے حوالے سے اسمبلی رولز اینڈ پروسیجرز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کل تک میں نے جو بات کی ہے کہ کل تک اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی، وہ میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ ہم تو 23 تاریخ کو اسمبلی توڑنا چاہ رہے تھے، چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی ہو یا کے پی کی ہو، ہم تو دونوں توڑنا چاہ رہے تھے. انہوں نے جو اعتماد کا ووٹ چیف منسٹر کو لینے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک
جمع کرا دی. جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو گئی چیف منسٹر کے خلاف بھی, اسپیکر کے بھی خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے بھی خلاف, تو جب تک ہم اس کو ایدر وے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, جس طرح کہتے ہیں کسی بنے کنارے نہیں لگائیں گے, تو ہم اسمبلی ڈیزالو, نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. ہمارا نیریٹو تھا, ہمارے وزیر اعظم کا, ہمارے چیئرمین کا یہ نیریٹو تھا کہ 23 تاریخ کو فرائیڈے والے دن ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے. اب انہوں نے جو کام کیا ہے یہ اب ہم ڈیزالو اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ جب تک ان چیزوں کو ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے. اور دیکھیں اس میں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ اس میں پارٹیز کی آپ رول دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی اور ان کے ایلائی جماعتیں ہیں, ہم عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, ہم اسمبلی توڑنا چاہ رہے ہیں, ویئر ایز پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں وہ بیچ میں روڑے اس لیے اٹکا رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ برملا کہہ رہے ہیں, ہر چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی اسمبلی کو آخری وقت تک ریزسٹ کریں گے کہ وہ نہ ٹوٹے. تو وہ تو عوام کے پاس نہیں جانا چاہ رہے, بٹ ہم تو سرخرو ہیں. چیئرمین کا نیریٹو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ والا, ہم تو وہ لے کے عوام کے پاس جانے کے لیے تیار. آپ نے سبطین صاحب کہا کہ 23 کو ظاہر اسمبلی توڑنی تھی, وہ نہیں ٹوٹ سکتی کیونکہ جو کچھ بھی ابھی تک کی کارروائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ظاہر بہت سارے ٹیکنیکل اور لیگل گلیچز ہیں جو آ چکے ہیں. اب آپ سیٹ اسائڈ کر چکے ہیں, جو گورنر صاحب نے کہا, آپ نے کہا کہ دیٹ از انلیگل, سو مینس کہ ابھی تک انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو کہ لیگل ہونا چاہیے تھا بقول آپ کے, اور انہوں نے ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا سی ایم کو. یعنی کہ جو آپ کی پوزیشن بیفور یا پرائر دس آل تھی وہ ابھی بھی ری انسٹیٹ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, عدالت میں بھی معاملہ نہیں گیا ہوا. تو کل نہ ڈیزالو کی جانے میں اس کے علاوہ مطلب پھر کیا کمپلیکیشن رہ جاتی ہے؟ اگر آپ کی وہی پوزیشن پہلے تھی جو آج سے 2 دن پہلے تک تھی, دین واٹ از دا پرابلم ٹمارو؟ جی نہیں, بالکل تضاد نہیں ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ 23 تاریخ کو اسمبلی ہم توڑیں گے. وی ور ڈٹرمنڈ, ہمارا پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اسمبلی توڑیں گے. لیکن اس میں فرق یہ آ گیا کہ جب نو کانفیڈنس آ گئی, کانفیڈنس کا ووٹ چیف منسٹر کا آ گیا, تو اس کے لیے آپ دیکھیں نا ایک پروسیجر ہے, اس کے اوپر 10-12 دن لگنے ہیں. تو 10-12 دن میں نے جنوری کا مہینہ ضرور کہا ہے, بٹ اس میں ایمبیگوٹی ہو رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ تقریباً فرسٹ ویک آف جنوری تک انشاءاللہ ہم توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. 23 کا پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے چیئرمین نے کہا تھا, تو اس عدم اعتماد اور اس پرابلمز کی وجہ سے 10-12 دن ڈیلے ہو جائے گی. میں نے تو صرف اتنی سی بات. اب سر یہ جو مسئلہ چل رہا ہے سبطین صاحب, ظاہر ہے ایک تو لیگل میٹر ہے اور ایوان سے جڑا ہوا ہے, لیکن ادر دین دیٹ ایک اوور آل بڑی ایک انریسٹ ہے پولیٹیکل پنجاب کے اندر. آئی مین واٹ از دا سولوشن ویئر وی آر ہیڈنگ؟ کیا مسئلے کا حل ہے اس کا؟ دیکھیں آئینی طور پر بحران کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹس ہیں وہ اسپیکر کی جو ہے اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. اس کے علاوہ جو گورنر صاحب ہوتے ہیں دیٹ از اگین اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں جو پوری فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بینگ سپریم لیڈر, سپریم کمانڈر آف فورسز اور پریزیڈنٹ, تو وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. تو اب جب 2 کانسٹیٹیوشنل پوسٹس کے درمیان اختلاف آ گیا اسپیکر اینڈ گورنر کی, وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ اور طریقے سے کر رہے ہیں, ہم انٹرپریٹ اور طریقے سے کر رہے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا, میں نے اس کا جواب دیا, پھر انہوں نے خط لکھا, آج میں نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ سر آپ بڑا کلیئر آئین بول رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آئین کے ساتھ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی آئین کے ساتھ ہیں. دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آئین کس کے ساتھ ہے, آئین کس کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے جو بڑی کیٹیگورکلی بیچ میں آرٹیکلز اور کلازز ہیں ان کو آپ پڑھ لیں, اور پھر نمبر 2 اس کو ساتھ اٹیچ کریں رول پروسیجر آف 1997 جو رولز ہمارے ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب کے, تو یہ آپس میں اوور لیپنگ نہیں ہو رہی. تو دیٹ مینز رولز, پروسیجرز اور کانسٹیٹیوشن دے آر آن دا سیم پیج, اور اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے, اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ بھی انہی رولز پروسیجرز جو لا ہے اسی کا ذکر
گورنر صاحب اور ان کی لیگل ٹیم بھی کرتے ہیں, اور جو اس کیمپ سے, یعنی آپ جو اوپوننٹ کیمپ ہے اس کیمپ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پروویژن یہ موجود ہے گورنر کے پاس کہ وہ جس وقت چاہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. کچھ ان میں سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی آج رات 12 بجے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے کل رات 12 کی بات چل رہی تھی, پھر آج رات 12 کی چل رہی ہے. ان کیس ظاہر ان کے پاس اس کا کوئی ریزن یا منطق یا لاجک ہوگا جو کہ وہ ڈیفینیٹلی پروڈیوس کریں گے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں دین واٹ ڈو یو تھنک کہ عدالت ہی از دی آپشن ویئر چودھری پرویز لائی اینڈ دی انٹائر پی ٹی آئی ول گو اینڈ ول پروو کہ جی جو ہوا غلط ہوا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات اہم ہے, ساری راتیں اہم ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی, پورے آئین میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کر سکیں. اچھا, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں, اگر وہ پنجاب کو ہیڈ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلی تو پاکستان کو ہیڈ پریزیڈنٹ بھی تو کر رہے ہیں نا. ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا, پھر اس کو روک لیا, کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوتا تو ہم بھی چپ ہیں. اگر وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے لیے جو ہمارا لاہ عمل ہوگا ہم بھی دیں گے اپنا لاہ عمل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.